روزانہ ایک فوتگی کا اعلان ہوتا ہے، روزانہ ایک جنازہ اٹھتا ہے۔ کتنی عام سی بات ہو گئی ہے، قیامت کی نشانی بھی ہے۔ تو پیارے مانی ساتھی، اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بہت اہم باتیں بتانے والی ہوں کہ جنازے کے بارے میں کیا احکام ہے، کیا مسائل ہیں، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوگا اور بہت سی باتیں ہمارے لیے نئی بھی ہوں گی، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے خود نماز جنازہ پڑھیں، خود اس کا طریقہ سیکھیں، خود دیکھیں کہ سنت میں کیا احکامات بتائے گئے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، اور ہم کس طرح نماز جنازہ میں بدعات سے بچ سکتے ہیں۔ تو چلیے پیارے مانی ساتھیوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے مانی ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہمارے جو عزیز وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حسن وداع۔ روانگی کا وقت آ گیا، ایک دن ہم سب نے چلے جانا یہاں سے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نماز جنازہ سکھایا ہے، جنازے کے مسائل بتائے ہیں، جنازے کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا ہم نے صرف ان کو دنیاوی ڈگریز ہی دے دی ہیں؟ اگر وہ اسی چیز سے نا واقف ہوئے تو کون ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کیا ہوگا؟ کبھی اس بارے میں غور و فکر کیا؟ چلیے آج دیکھتے ہیں۔ اب سفر واپسی ہے، اسی مطلوب حقیقی کی طرف جس نے اپنے بندے کو کچھ عرصے کے لیے یہاں امتحان گاہ میں بھیجا تھا، تاکہ وہ ایک بہتر اور روشن مستقبل آخرت حاصل کرنے کے لیے اپنے حال یعنی دنیا کی اصلاح کر لے۔ اب اس کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی زندگی بھر کی کارگزاری پیش کرنی ہے، اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پیارے مانی ساتھیوں، جس بندے نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کو یاد رکھا اور اس ملاقات کو مقصد زندگی بنایا، وہ اب کامیابی کے ساتھ وداع ہو رہا ہے۔ کتنا تھوڑا قیام تھا اور کیا خوب نبھایا۔ اس کے برعکس وہ جو منصب، عہد، شان اور جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں رہنے کے انتظامات کی فکر میں لگا رہا، دنیا کے مشاغل نے سوچنے ہی نہ دیا کہ اتنا تھوڑا قیام اور اتنی زبردست تیاری۔ پیارے مانی ساتھیوں، بغیر ایئر کنڈیشنڈ گاڑی کے گھر سے نہ نکلنے والا بھی آج اسی کھاٹ پر سوار ہو کر نکل رہا ہے، اور ان گاڑیوں کو حسرت سے دیکھنے والے کی بھی آج وہی سواری ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ چلیے مزید کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ جنازہ لے جانا، جنازہ لے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ رخصتی اور امتحان کیسا ہوتا ہے اس وقت، دیکھتے ہیں۔ انتہائی ناخوشگوار، کٹھن اور غم سے بوجھل ترین گھڑی وہ ہوتی ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت خصوصاً صبر و برداشت اور ایمان کی پختگی کے امتحان کا ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں اور بے قابو جذبات کی سمت بدل کر اپنے خاندان کے فرد کو دعاؤں کے تحفے دے کر رخصت کریں، تو دونوں کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، دیر نہ کریں جنازہ لے جانے میں۔ جنازہ لے جانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہ گار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟
اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی جلدی دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم۔ کندھا دینا، جنازے کے ساتھ جانا اور کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 بار جنازے کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا۔ ساتھ چلنا، جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا، جبکہ 1 قرات احد پہاڑ کے مثل ہے۔ اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے قبل ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا۔ ایک اور روایت میں ہے، برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، جنازوں کے ساتھ جانے کا۔ نمبر 2، بیمار کی عیادت کا۔ نمبر 3، دعوت قبول کرنے کا۔ نمبر 4، مظلوم کی مدد کرنے کا۔ نمبر 5، قسم کو پورا کرنے کا۔ نمبر 6، سلام کا جواب دینے کا۔ نمبر 7، اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد دلائے گا۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، پیدل اور سوار کا کیا حکم ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے، اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتیں نہ جائیں۔ جنازے کے ساتھ رہنے اور دفنانے تک کا یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے۔ سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں، ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا، اس معاملے میں ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ ایک اور روایت دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں۔ خاموشی اختیار کی جائے، جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں، بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا، جنازے کے ساتھ راگ یعنی آواز اور آگ نہ جائے۔ آگ اور چراغ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ آگ خواہ چراغوں کی شکل میں ہو یا مشعلوں کی صورت میں، ہر طرح منع ہے، البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی۔ پیارے معنی ساتھیوں، جنازے کا احترام کیا ہے دیکھتے ہیں۔ جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہیں۔ اس کے علاوہ تعریف کرنا، اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کا تابع فرمان بن کر رہا تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دینے کے امکان کے پیش نظر منع کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک جنازے کی تعریف بیان کی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی برائی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ پیارے مانی ساتھیوں، دوسرے جنازے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو برائی بیان کی تو وہ اس کے فاسق، فاجر اور کھلم کھلا بدعتی ہونے کی وجہ سے تھی، جو کہ جائز ہے۔ یاد رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی ہستیاں تھے کہ ان کی بات میں جھوٹ یا مبالغے کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر ایک مسلمان کسی ذاتی دشمنی یا میت کی زندگی میں اس سے کوئی مفاد حاصل نہ ہو سکنے کی بنا پر اس کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ پیارے مانی ساتھیوں، راحت و نجات کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھتے ہیں۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے، یعنی متوفی نیک بختہ یا بدبخت؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مار کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور چھپائے آرام پاتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، جنازہ رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک بیٹھنا منع ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ نماز جنازہ مسلمان کا حق ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ غسل، کفن دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ علاقے کے کچھ لوگ یہ ادا کر دیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ دراصل مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک سفارش اور ایک گواہی بھی ہے، اور اس طرح زندوں پر میت کا یہ ایک اہم اور آخری حق ہے جسے یہ سوچ کر ہی ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، کل ہم بھی اسی جگہ بے بس پڑے دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔ پیارے مانی ساتھیوں، نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو ایک قرات یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن تک رہے اس کو 2 قرات ملیں گے۔ نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ نماز جنازہ مسجد سے ملحق عیدگاہ میں یا بارش ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مسجد اسی رہائشی علاقے کی بھی ہو سکتی ہے یا آج کل کے قبرستانوں سے ملحقہ بھی۔ پیارے مانی ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی۔ اب پیارے مانی ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں نماز جنازہ کی ممانعت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قبرستان میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن بعض خصوصی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ کسی میت کو اگر کسی وجہ سے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تھا یا کوئی عزیز اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا اور وہ اب ایسا کرنا چاہتا ہے، یا صرف شک ہے کہ نماز نہیں پڑھی گئی اور بعد میں اس کی قبر معلوم ہو جائے، ان تمام مذکورہ حالات میں قبر کے قریب نماز جنازہ ادا کرنے کی دلیل کے طور پر کچھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ وفات پا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ ہو سکی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد فرمایا اور پوچھا وہ کہاں ہے یا اس کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس کے مرنے کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وفات پا گیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے رات ہی میں دفن کر دیا اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے رات کو اطلاع کیوں نہ کی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رات ہو گئی تھی، اندھیرا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اپنی امامت میں نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ہم نے ان کے پیچھے صفیں باندھی، میں بھی موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چلیے پیارے مانی ساتھیوں دیکھتے ہیں۔ ایسا غیر مسلم علاقہ جہاں کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، اس صورت میں کسی اور اسلامی ریاست میں چند مسلمان اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حبش کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز ان کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے، ان کی صف بنائی اور 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ سے اجتناب کن کا کرنا چاہیے؟ پیارے مانی ساتھیوں دیکھتے ہیں احادیث کے مطابق جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے اعراض فرمایا ان میں مندرجہ ذیل لوگ شامل ہیں: مقروض حتیٰ کہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے، خودکشی کرنے والا، زانی حتیٰ کہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں پیارے مانی ساتھیوں۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی جو کہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا قصور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد لگتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست رشتہ دار کو بلا کر فرمایا اس کے ساتھ سلوک یعنی دیکھ بھال کرتے رہو، جب وہ بچہ جان لے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے اور اسے رجم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کی بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جس نے زنا کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کفایت کر جائے۔ صرف اللہ کے خوف سے اپنی جان پیش کر دینے والی اس عورت سے بہتر کسی کی توبہ تم نے دیکھی ہے؟ ایک اور روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم سے ایک شخص ماعز اسلمی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ اس نے پھر زنا کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا۔
حتیٰ کہ اس نے اپنے نفس کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا، کیا تم پاگل ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو وہ بھاگنے لگا، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پتھروں سے مارا اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار فرمایا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ پیارے معنی ساتھیوں، ایک اور روایت دیکھتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے دریافت فرما لیتے، اور اگر اس کے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے اہل خانہ سے فرماتے تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہ فرماتے۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، ایسے مسلمان جو بظاہر کھلم کھلا حرام کاموں اور کبیرہ گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں اور نماز روزہ اور دیگر فرائض بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں علماء، مشائخ اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ بطور تنبیہ اور سرزنش دوسروں کو نصیحت رہے اور وہ ان کے لیے بھی ایک عبرت کی مثال بن جائیں۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے ادا کرنا چاہیے اور اس میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتاؤں گی۔ تو اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دے اور ان کے لیے حساب میں بھی آسانی فرما دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ Waiting for your beautiful comments. Subscribe Islamic Corner and press bell icon.